وہ حبل اللہ نہ ہوا تو کون ہوگا؟ آئیے حبل اللہ، اللہ رب العالمین کی اس کامل رسی کی نظیر اور امت کے مسلم امام حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو ذکر کر رہے ہیں تفسیر عزیزی کے اندر کہ اگر سبب سے مدد مانگی جائے، نام لیا جائے سبب کا، نام لیا جائے سبب کا، اور نیت یہ ہو کہ تاثیر خدا کی ہے، سبب صرف اس مدد میں واسطہ بن رہا ہے، تو وہ مدد دراصل اللہ ہی سے مدد ہے، شرک نہیں ہے۔ اب عبارت میں پڑھتا ہوں، توجہ رکھیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وقت میرے پاس نہیں ہے موضوع کی طرف، ورنہ موضوع رہ جائے گا، ورنہ میں ایک موضوع انشاءاللہ جو سورہ آ رہا ہے اس میں اس آیت کی بھی تفسیر کروں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس آیت کی بھی من مانی تفسیریں کی جاتی ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیخ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک روز نماز مغرب کی امامت کر رہے تھے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں، ترجمہ بھی وابیوں نے خود کیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کتاب چھپی ہے ایچ ایم سعید کمپنی، ادب منزل پاکستان چوک کراچی، صفحہ نمبر اس کا 229، آیت نمبر ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر کر رہے ہیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی۔ میں نے دعویٰ پیش کر دیا، اس پر دلیل لا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سوال فرمائیے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک روز نماز مغرب کی امامت کرتے تھے، جس وقت ایاک نعبد و ایاک نستعین زبان سے نکلا بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے لوگوں نے کہا اے شیخ کیا ہوا تھا؟ جواب دیا جس وقت ایاک نستعین میں نے کہا، یعنی اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، یہ میں نے کہا خوف میرے دل پر غالب ہوا، خوف میرے دل پر غالب ہوا کہ میرے تئیں کہیں اے جھوٹے کس واسطے طبیب کے پاس دوا لینے جاتا ہے۔ کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ میں تو نماز میں کہہ رہا ہوں ایاک نستعین، یا اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تو میرے دل میں خیال آیا اور میرے دل نے مجھے کہا تو جھوٹا ہے، اگر تو اللہ ہی سے مدد مانگتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے کیوں گیا؟ اب دیکھیں اس میں تحت الاسباب فوق الاسباب کی کوئی بحث نہیں ہے کہ ڈاکٹر سے مانگنا جائز ہے، ولی سے مانگنا ناجائز ہے، یہ کبھی نہیں رہا، یہ اس دور کے خارجیوں نے ایجاد کیا یہ اصول، ورنہ میں آپ کے سامنے ہند کے سب سے بڑے عالم کی کتاب پیش کر رہا ہوں۔ حضرت سفیان ثوری اس لیے گر گئے، شرم سے گر گئے، خوف خدا سے گر گئے، اور دل نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، اگر تو اللہ سے مدد مانگتا ہے تو طبیب سے دوا طلب کرتا ہے اور امیر سے روزی، حاکم حکیم داد و دوا دیں، وہ مضمون آ رہا ہے ادھر کہ طبیب سے دوا طلب کرتا ہے اور امیر سے روزی اور بادشاہ سے مدد چاہتا ہے، تو اس واسطے بعض علماء نے فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے دل میں نادم و شرمندہ ہو کر 5 مرتبہ روبرو پروردگار اپنے کے کھڑا ہو کر جھوٹ بولوں، فرمایا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ یہ واقعہ ختم ہوا، اب شاہ صاحب اس واقعے پر جرح کرتے ہیں۔ اگر اس پر جرح نہ ہوتی تو ان کا نظریہ صحیح ہو جاتا کہ ڈاکٹر سے بھی مدد شرک ہے، جبکہ وہ خود بھی لیتے ہیں، کیونکہ دیکھیں قرآن نے کہا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تیرے سے مدد مانگتے ہیں، اس میں تحت الاسباب فوق الاسباب امور عادی غیر عادی کوئی فرق نہیں ہے، ڈائریکٹ لفظ ہے ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور حضرت سفیان ثوری اتنے عظیم صوفی ہے کہ ان کی فکر یہاں تھی کہ انہوں نے سارے اسباب ہی کو معطل کر دیا، انہوں نے کہا مر جاؤں گا لیکن کسی سے مدد نہیں مانگوں گا، یعنی وہ اپنی روح کو اتنا لے گئے کہ اسباب سے ہٹ گئے۔ شاہ عبد العزیز صاحب جرح کرتے ہیں، فرمایا سفیان ثوری نے صحیح نہیں کیا، یہ شاہ صاحب ہی کہہ سکتے تھے، ہم جیسا آدمی نہیں کہہ سکتا تھا۔ فرماتے لیکن یعنی شاہ سفیان ثوری تو اس لیے گر گئے نا کہ دل نے یہ کہا کہ تو کہتا ہے میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں، اور یہاں پر تو ڈاکٹر کے پاس بھی جاتا ہے، تو بادشاہ کے پاس بھی جاتا ہے مدد لینے، اور تو لوگوں کے پاس امیر کے پاس بھی جاتا ہے روزی کے لیے، تو جھوٹا ہے، تجھے اللہ سے ہی مانگنا چاہیے۔ جیسا تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں سب کچھ خدا سے ہونا، بندے سے کچھ نہ ہونا۔ اگر یہ عقیدہ ٹھیک ہوتا تو حضرت سفیان ثوری کی بات دلیل تھی، ہم یہ کہتے ہیں سب کچھ خدا سے ہونا، بندے سے کچھ نہ ہوتا تبلیغی جماعت، تو ڈاکٹر کے پاس کیا کرنے گئے تھے آپ، اور کورٹ میں کرنے کے لیے کیا گئے تھے آپ؟ کہتے نہیں وہ تو ذرا کچھ حوالے سے جائز ہے، تو میں نے کہا ایاک نستعین میں آپ نے ہیلا کر لیا نا، آپ نے بھی من مانے انداز میں ایک چور دروازہ کھولا نا اس میں، تو جب آپ نے ایاک نستعین کی تعویل کر دی تو آیت اپنی قطعیات پر دلالت پر نہ رہی،
وہ معول ہو گئی، اور جب اگر وہ معول ہو گئی تو اس سے شرک کا فتویٰ نہیں رکھ سکتا، شرک کا فتویٰ بولیے نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ وہ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت تمہارے معنی پر نہ رہی۔ قطعی الثبوت تو ہے لیکن اب قطعی الدلالت نہیں رہی، اس لیے کہ تم نے اس میں تعویل کر دی۔ جب تفسیر میں تعویل ہو جائے گی تو وہ قطعی نہیں رہتا دلالت کے اعتبار سے، وہ ظنی ہو جاتا ہے، اور جو ظنی ہو جاتا ہے اس سے شرک نہیں بیان کیا جا سکتا بلکہ اس سے زبان روکی جا سکتی ہے۔ تم تو امت پر شرک بیان کرتے ہو اور ایاک نعبد یا نستعین میں تعویل کرتے ہو، یہ تو اس کا ایک علمی جواب ہے۔ لیکن شاہ صاحب اس کا کیا جواب دیتے ہیں، توجہ سنیے۔ فرماتے ہیں سفیان ثوری پر جرح کرتے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں لیکن شاہ صاحب ابھی آگے اپنی بات کر رہے ہیں، یہ کیا کہہ دیا سفیان ثوری کہ دل نے مجھے کہا تو جھوٹا ہے، ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اس لیے کہ اللہ نے اس کو سبب بنایا ہے، اللہ نے اس کو سبب بنایا۔ اب شاہ صاحب حضرت سفیان ثوری کے واقعے کو جو یہاں پر لائے ہیں، میں کہتا ہوں شاہ صاحب کی نگاہ ولایت نے اس چیز کو دیکھ لیا تھا کہ ایک فتنہ میرے ماننے والوں میں کھڑا ہوگا جو نام میرا لے گا لیکن ہوگا پکا شیطان۔ تو شاہ صاحب نے اس لیے، ورنہ یہ بات ہی نہ کرتے شاہ صاحب، سفیان ثوری کے واقعے کو لائیں تو ذہن میں کوئی مقصد ہوگا نا، یہ مقصد ہوگا کہ لوگوں کو الجھایا نہ جائے۔ اب آئیے کیا کہتے ہیں، فرماتے لیکن اس جگہ ایک امر کا جاننا ضروری ہے۔ یعنی سفیان ثوری تو یہ کہنے لگے کہ میں طبیب کے پاس گیا تو اللہ کے علاوہ میں نے مدد مانگ لی، میں امیر کے پاس گیا روزی کے لیے تو اللہ کے علاوہ مدد مانگ لی، تو جھوٹا ہے، تو کیسے کہتا ہے ایاک نستعین؟ تو فرماتے لیکن اس جگہ اس امر کا جاننا ضروری ہے، وہ یہ کہ مطلق استعانت غیر سے حرام نہیں۔ بولیے سبحان اللہ، یہ شاہ عبدالعزیز صاحب کے جملے ہیں۔ فرمایا مطلقاً غیر سے مدد مانگنا حرام نہیں، جبکہ یہ آیتیں پڑھ کے مطلقاً کہتے ہیں کسی سے بھی مدد مانگو شرک ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں مطلقاً حرام نہیں، چند قید ہے، اگر اس کا لحاظ رکھا گیا تو عین توحید ہے، نہ رکھا گیا تو پھر حرام و شرک ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مطلقاً استعانت غیر سے حرام نہیں، بلکہ اس طرح حرام ہے کہ استعانت چاہنے والا یعنی مدد چاہنے والا اسی شخص پر بھروسہ کرے اور یہ نہ سمجھے کہ حاجت کو پورا کرنے والا اللہ تعالی ہے اور یہ شخص سبب ظاہری ہے، اور ایسا اعتقاد کر کے مدد ساتھ غیر کے کرنا اور اسی غیر کو اللہ کی مدد کا مظہر و سبب نہ سمجھنا، یہ استعانت شریعت مطہرہ میں ناجائز ہے۔ لیکن اگر غیر کو اللہ کی مدد کا مظہر مانا جائے، مظہر اون الہی سمجھے، سو ایسی استعانت شریعت میں جائز اور روا ہے۔ انبیاء اور اولیاء نے بھی اسی طرح استعانت غیر سے کی ہے، اور حقیقت میں یہ مدد مانگنا غیر سے نہیں بلکہ خدا ہی سے ہے۔ یہ شاہ صاحب نے لکھ دیا۔ اب کیا مناظرہ اور کیا وہابیت اور کیا دیوبندیت اور کیا جماعت، آج پر فیصلہ کر لو، بات ختم ہو۔